الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خانہ عالم وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر ہم کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گزشتہ چند جمعوں سے سورۃ المؤمنون کی آیات پر گفتگو چل رہی ہے، جس میں کامیابی کے لیے چند اعمال کا ذکر کیا گیا، یا یوں کہیے کہ چند صفات کا ذکر کیا گیا. کہ پہلی صفت جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ صفت نماز کے حوالے سے تھی، جس پہ الحمدللہ مفصل گفتگو ہوئی. آج دوسری صفت جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو باتوں سے اعراض. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہمیں کوئی انسان بری بات کہے، ایک یہ کہ ہم خود لغو باتوں سے اعراض کریں، بری بات نہ کہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہمیں کوئی بری بات کہتا ہے تو ہم اسے درگزر کرتے ہیں. مجھے کسی نے گالی دی تو پیغمبرانہ صفات یہ ہیں کہ میں بدلے میں اس کو گالی نہ دوں بلکہ اس کو معاف کر دوں. کوئی میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے، تو بجائے یہ کہ میں اس کے ساتھ بھی جھگڑا کروں، اسے بھی برا بھلا کہوں،
شریعت اس کی اجازت تو دیتی ہے کہ جتنا کوئی میرے ساتھ برائی کرتا ہے اسی کے برابر میں اس کے ساتھ برائی کروں، شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ پیغمبرانہ صفات ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ پیغمبرانہ صفت نہیں ہے. پیغمبرانہ صفات میں سے یہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. اب مجھے کس نے گالی دی، بدلے میں گالی دے دیتا ہوں، اب وہ مجھے پھر کچھ کہے گا، پھر میں اسے کچھ کہوں گا. اب یہ کرتے کرتے معاملہ اچھا خاصا پھر بڑھ جائے گا. معاملے کو بڑھانے کے بجائے اس کو ختم کرنا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے تو میں خاموش رہوں. اب میری خاموش رہنے پہ نہ تو وہ گالی میرے ساتھ چمٹ جائے گی، نہ ہی کوئی آسمان گر جائے گا، اور نہ ہی کوئی زمین پڑ جائے گی، اور نہ ہی دیکھنے والے کو یہ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں اب کیا سے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے ایمان کے اندر کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوگی، میرا نام بدل کے کچھ اور نہیں ہو جائے گا. صرف معاملہ یہ ہوگا کہ اب اگر میں خاموش رہا تو یہ سلسلہ رک جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر میں اس کے برابر میں پھر اسے جواب دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں میں تو اتنا بڑا صلاحیت ہوں کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں، تو جب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو لازمی بات ہے پھر ادھر سے پھر کوئی جواب آئے گا اور یہ معاملہ بگڑ جائے گا. اور اسی چکر میں ہمارے خاندان کے خاندان برباد ہو چکے ہیں. ایک صاحب، ہاں جی میں ان کے یہاں گیا، ان کے یہاں تو میں بیٹھا تھا، انہوں نے تو مجھے کھانے تک کا نہیں پوچھا. اب یہ دوسری جگہ جا کے پھر بات کرے گا، تیسری جگہ جا کے پھر بات کرے گا، چوتھی جگہ جا کے پھر بات کرے گا. اچھا میں ان کے یہاں گیا تو اس نے مجھے اس بات کا تانا دیا. اچھا پھر کیا ہو گیا؟ بھی تانا دے دے تو کچھ بھی نہیں ہو، کیا ہوا؟ کیا فرق پڑ گیا؟ آپ نے سن لیا، اسے دے دیا، بات ختم ہوگی. اب یہ 10 بندوں کے یہاں پھر جا کے بات کرے گا اور اس تانے کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لے گا، اور ہر موقع کے اوپر اب اس چکر میں رہے گا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے. اس نے جو مجھے علیحدگی میں تانا دیا، میں 10 بندوں میں جا کر اس کو کوئی تانا دوں گا اور میں اس کو بتاؤں گا کہ تانا دیا کیسا جاتا ہے. یہ پیغمبرانہ صفات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حکم ہے شریعت کا. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اس کے برابر کا ہو تو بات بنتی ہے. اگر برابر کا نہیں ہے، اس سے بڑھ کے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادتی میری طرف سے ہے، اس کی طرف سے زیادتی نہیں. میری طرف سے تب زیادتی نہ ہوتی کہ جب میں اس کے برابر کا اس کو جواب دیتا. جب اس سے زیادہ کا جواب دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادتی میری طرف سے ہوئی. اب زیادتی اس کی طرف سے نہیں ہوئی. تو اس سے خاندان کے خاندان بگڑ رہے ہیں. تو قرآن میں ان سارے معاملات سے چھٹکارے کے لیے جو نسخہ بتایا ہے وہ نسخہ یہی بتایا ہے کہ لفظ باتوں سے اعراض کیا جائے. کسی نے کچھ کہہ دیا ٹھیک ہے، آپ کی کہتے بات ہوتا. شیخ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم دین اور شیخ خاندان کے شہزادے، اور اسلام کے لیے بڑی خدمات. ان کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں. واقعہ یہ آتا ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں ایک دفعہ خطاب فرما رہے تھے اور کئی سارے ان کے چاہنے والے ان کے سامنے موجود تھے، اور دوران خطاب ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے. ظاہری بات ہے ہر بندہ متوجہ ہو گیا کہ دوران خطاب ایک بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا جی میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، وہ سوال کیا ہوگا سب متوجہ ہیں، اور سارے کے سارے چاہنے والے.
ہاں جی پوچھیں کیا سوال ہے؟ جی میں نے سنا ہے کہ آپ تو حرامزادے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بڑے غصے میں آ جاتے کہ تم نے مجھے حرامزادہ کہا. میں ایک عالم دین ہوں اور لاکھوں لوگ میرے چاہنے والے ہیں، شیخ خاندان سے میرا تعلق ہے، اور اگر خود نہ کہتے تو جو چاہنے والے تھے وہی اٹھ کے معاملات برابر کر دیتے اس کے ساتھ. میں نے کہا نہیں دیکھو بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، جو آپ نے سنا ہے آپ کو غلط اطلاع ملی ہے کہ میری ماں کا جس سے نکاح ہوا تھا اس کے گواہ تو اب بھی دلی کے اندر موجود ہیں. یہ اس کو جواب دیتے اور بات ختم ہو گئی. اب اگر یہ ہوتا کہ وہ بھی آگے سے اس کو جواب دیتے، وہ بھی اسے برا بھلا کہتے، یہ بھی برا بھلا کہتے، تو معاملہ بہت بگڑ جاتا. انہوں نے اس کو مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ غلط ہے، یہ اطلاع درست نہیں ہے آپ کی. اور جو نکاح کے دوران گواہ موجود تھے وہ تو اب بھی یہاں پر ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پیغمبرانہ صفت ہے کہ بات کو سمجھایا جائے، بات کو بڑھایا نہ جائے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لغو باتوں سے اعراض کریں. ویسے بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، وہ بھلے کی بات کہے، وہ اچھی بات کہے. اگر نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش رہے. من آمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہ اگر کہنا چاہتا ہے، کچھ بولنا چاہتا ہے تو اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، چپ رہے. یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہونی چاہیے، اور یہی کامیابی کے لیے ایک سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی کامیابی کے لیے تھی کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع دونوں ہونے چاہیے. دوسری سیڑھی یہ ہے کہ لغو باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، ایسی بات جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے اعراض ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ اللہ والوں کی مختلف شانیں ہوا کرتی ہیں. یہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے بڑے پیارے انداز کے اندر جس نے آپ سے کہا کہ برابر کا ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے مختلف جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی مختلف شانیں ہوا کرتی ہیں. ایک صاحب مسجد میں آئے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے واقعہ لکھا ہے بات سمجھانے کے لیے. ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ میں بزرگوں کی جو مختلف شانیں ہیں ان کا مشاہدہ کروں، ان کو دیکھوں. یہ ہمارا ایک مزاج سا، ہمارا اس وقت جو اب کا مزاج ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہم بھی فلاں بندے کے بارے میں سنا ہے بڑا بزرگ ہے، جا کے دیکھیں سے وہ کتنا ایک بزرگ ہے، اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کتنا ایک بزرگ ہے، اس کا امتحان لیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اس بندے نے یہ نہیں کہ ٹیسٹ لینے کے لیے کیا، کیونکہ اس وقت تک یہ مزاج نہیں بنا ہوا تھا. اب تو کسی کے بارے میں ہلکا سا کوئی بتا بھی دیں کہ یہ فلاں بندہ بزرگ ہے، اچھا آدمی ہے، تو جب تک اس کی شلوار اتار کے اس کے سر پہ نہ باندھیں تب تک ہمیں چین نہیں ملتا. یار ہم سے زیادہ بزرگ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں اتنا بڑا بندہ اور یہ میرے سے زیادہ بزرگ، اب اس کی خامیاں تلاش کریں گے. اور ایک اور چیز ہمارے اندر ایک اور بات بھی بڑی عجیب سی ہے، ہم کسی کا بیان سنتے ہیں نا تو بیان اس نیت سے نہیں سنتے کہ میرے اندر کیا کرنی ہے وہ پوری ہو جائے. ہم اس لیے سنتے ہیں کہ یہ بیان میں جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں، پتہ تو چل رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے اندر پورے بیان کے اندر صرف یہی نیت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں اس کا ویک پوائنٹ ملے اور اس کو پھر ہم اچھالیں. یہ میں جب بھی ایسی کوئی بات کرتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں شاید کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے. وہ پچھلے جمعے میں میں نے بات کی کہ بھائی اختلاف رائے ہونا چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک شائستہ طریقے سے ہو، سنجیدہ طریقے سے ہو. تو کافی ساروں نے یہ سمجھا کہ مولوی صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا تو اس لیے جو ہے وہ سارا کچھ سال جمعے میں نکال رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ایک تربیت کا ایک حصہ ہے. تو یہ بات میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے.
تو ایسا نہیں ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں کروں میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہوگا تو اس کے بعد میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایسی بات نہیں کہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم بیان اس لیے سنتے ہیں کہ مولوی صاحب کون سی غلط بات کریں گے پورے بیان کے اندر، پھر ہم اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں. یقین کریں کہ اگر شروع سے لے کر آج تک جتنے بیانات ہوئے یا جتنے ہم نے سنے، میں کرنے والا اس نیت سے کروں کہ میری زندگی کے اندر کس چیز کی کمی ہے وہ میری زندگی کے اندر پوری ہو جائے، تو میں آج بہت ساری صفات کا مالک ہوتا. کیونکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں جی جو سننے والوں کو ذرا مزہ آنا چاہیے، چس آ جائے سننے والوں کو، وہ کہیں جی ہم دوبارہ پھر ترجمہ بھی اسی مسجد میں پڑھیں گے. اور جو سننے والے ہوتے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک عمومی بات کر رہا ہوں، تو سننے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ اس نیت سے سنتے ہیں کہ دیکھتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اچھا جی وہ تو پچھلے جمعے بھی یہی باتیں کی تھی، آج اس میں بھی یہی باتیں کریں، کیا فائدہ ہوا؟ تو بھی پچھلے جمعے میں جو باتیں کی تھی وہ کیا میری زندگی کے اندر آ گئی ہیں؟ کیا مجھے نئی باتوں کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایسی بس کوئی کام کی بات ہی کی نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، چس نہیں ہے. بھی جو بات ہو رہی ہے وہ کتنی میری زندگی کے اندر آ چکی ہے، میری زندگی کے اندر یہ باتوں سے کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی فرق پڑا ہے، تو بات ٹھیک ہے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں اگلی بات ہو. میں جیسے مہینہ پہلے جو معاملات میرے تھے، مہینہ بعد میں وہی معاملات چل رہے، تو پھر فائدہ کس چیز کا؟ نہ بات کرنے والے کا کوئی فائدہ، نہ بات سننے والے کا کوئی فائدہ. کرنے والا سننے والوں کی چس کے لیے کر رہا ہے اور سننے والے کانوں کے مزے کے لیے کر رہے ہیں. دوبارہ بات کسی اور نکلے گی. تو انہوں نے کہا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں ان کی مختلف شانیں لوگ بتا دیجیے، ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف شانیں ہوتی ہیں، یہ کیا کیا ہوتی ہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پہلے تو ان کو سمجھایا بھی دیکھو یہ شانے دیکھنے کے چکر میں نہ پڑو، تمہارے ذمہ اللہ نے جو کام لگا تم وہ کام کرو، باقی جو بزرگ آزاد کر رہے ہیں جو ان کی اپنی شانیں ان کو کرنے تو اپنا کام کرو. یار نہیں جی میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا. ان کا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو فلاں مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پہ 3 بزرگ بیٹھے ہوں گے اور وہاں جا کر زور سے مکہ مارو ایک ایک کو پیچھے سے جا کے، پھر دیکھو کرتے کیا تمہارے ساتھ. اچھا کوئی شریف آدمی تھا، بات تو میں آ گیا، اس کا ٹھیک ہے جا کے دیکھتے تو کیا ہوتا ہے. وہ گیا جا کے پہلے ایک بزرگ کو مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اس کو کس نے مکہ مارا، بس چھوڑ کے پھر اپنے کام میں لگ گئے. دوسرے کے پاس گیا، دوسرے کو جا کے مکہ مارا پیچھے سے، اس نے پلٹ کے پھر مکہ مارا، اس کو بھی بولا کچھ نہیں، مکہ مار کے پھر اپنے کام میں لگ گیا. تیسرے کے پاس گیا تو تیسرے کو جا کے جب بزرگ کو مکہ مارا تو ان بزرگ نے اس کا ہاتھ سے ہلایا اور اس کو پیار چھڑ کے کچھ ابھی میں لگی تو نہیں زیادہ، ہاتھ تمہارا ٹھیک ہے نا، یہ کہہ کے بھیج دیا اس کو. اب یہ واپس ہونے کے بعد ہاں جی بتائیں کیا ہوا آپ کے، یہ مت کیا. ہاں جی ہمیں تو میں نے کیا. اور پہلے بزرگ کو جب مکہ مارا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پھر اپنے کام میں لگ گئے. دوسرے کو مکہ مارا تو پلٹ کے اس نے بھی مجھے مکہ مارا. اور تیسرے کو جب مکہ مارا تو اس نے میرا ہاتھ دبایا اور پوچھا بھی ہاتھ کو زیادہ لگی تو نہیں لگی، وہ باتیں کر کے مجھے بھیج دی. انہوں نے کہا جی یہ 3 صفات ہیں، یہ مختلف صفات مختلف شانیں آپ نے بزرگوں کے اندر دیکھ لی. پہلا جو بندہ تھا جس کو آپ نے مکہ مارا اور اس نے پلٹ کر دیکھا اور بس اپنے کام میں لگ گیا. انہوں نے کہا یہ سمجھیں کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا بادشاہ ہو اور وہ مجھے بلائے اور بلا کر کہیں کہ میں فلاں شخص کو بلا رہا ہوں اور وہ آج میرے پاس آ کے اتنا 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 انعام میرے پاس پڑا اور جلدی سے آ کے لے جائے. اب یہ کیا کرے گا؟ یہ بھاگے گا کہ بھی میں بادشاہ تک پہنچ، اس نے مجھے بلایا اور اتنے زیادہ انعامات سے اس نے مجھے نوازنا ہے. اب جب وہاں پر یہ پہنچے گا راستے میں کہیں کانٹا لگ گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اب وہ اسی پرواہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی نظر میں اس بادشاہ کا وہ انعام ہے جو اس نے اسے دینا ہے، وہ اس انعام کی طرف اس کی نظر ہے اور وہ اپنی کام میں لگا ہے، تیزو تیز جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے اس طرف. تو اب اگر وہ پلٹ کر آپ کو بھی جواب دیتا تو اس کا وقت ضائع ہوتا، وہ آپ کو بھی مکہ مارتا اس کا وقت ضائع ہوتا. اس نے کہا ٹھیک ہے تو چھوٹی موٹی بات ہے، میں اس سے بڑے انعام کی طرف جا رہا ہوں، مجھے وہ انعام چاہیے. تو بعض لوگ جو آگے سے جواب نہیں دیتے وہ یہ ایک صفت ہوتی ہے کہ ان کی نظر میں اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوتا ہے کہ میں وہ اللہ سے انعام لینے جا رہا ہوں، میں اپنی نماز میں لگا رہوں گا، میں اپنے روزے میں لگا رہوں گا، میں اپنی ذکر کے اندر لگا رہوں گا، میں اپنی تلاوت کے اندر لگا رہوں گا، میں اپنے جو معمولات اپنے بنائے ہوئے ہیں میں ان معمولات کے اندر لگا رہوں گا. مجھے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو بے شک کہتا ہے کون سی چیز میرے ساتھ چمٹ گئی ہے، میں ان کاموں میں لگا ہوں. اچھا اس نے کہا چلے یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، یہ تو انعام کی طرف بھاگ رہے تھے، جو پلٹ کے مجھے مکہ مارا وہ کیوں مارا؟
نے کہا جی جو پلٹ کے مکہ مارا یہ شریعت کا حکم ہے. نے کہا دیکھو جب پلٹ کے تمہیں مکہ مارا ساتھ کچھ بولا؟ نے کہا کچھ بھی نہیں بولے, بس مکہ مارا پھر اپنے کام میں لگ گئے. نے کہا دیکھو اگر تو جواب میں کچھ کہتے کچھ بولتے تو مطلب یہ تھا کہ انہوں نے زیادتی کر دی ہے آپ کے اوپر. شریعت کا حکم ہے کہ برابر کا بدلہ لیا جائے. انہوں نے شریعت کے اس حکم کے اوپر عمل کیا ہے, برابر کا بدلہ لیا ہے. تو یہ بھی ایک شان ہے, برابر کا بدلہ لے لیا, منہ سے کچھ بھی نہیں بولے. آپ بھی نہیں بولے منہ سے, وہ بھی منہ سے کچھ نہیں بولے. اگر آپ بولتے تو وہ بھی بول جاتے, زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. تیسرا تیسرا سمجھائیں گے. انہوں نے ہاتھ بھی دبایا اور سارا کچھ کیا. یہ کیا شان تھی؟ یہ شان یہ تھی, یہ شفقت اور مہربانی اور محبت اللہ نے ان کے دل کے اندر اتنی ڈال دی تھی کہ جب انہوں نے آپ نے انہیں مارا تو انہیں اپنی فکر نہیں تھی کہ مجھے کتنی لگی. انہیں اس بات کی فکر تھی کہ اس کو کتنی لگی, اس کے ہاتھ کو زیادہ تو نہیں لگی کہ اس نے مجھے مکہ مارا ہے. یہ شفقت اور محبت یہ ایک الگ سے شان ہوتی ہے. یہ ہر درجے کی شفقت اور محبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے. لیکن اس تینوں میں سے جو صحیح سنت طریقہ ہے, جو پیغمبرانہ صفات میں سے ایک صفت ہے, وہ پہلا طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ جواب میں اس کے کچھ بھی نہ کہیں. پوری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے گزری ہے. لوگوں نے آپ کو گالیاں دی, آپ کو مجنون کہا, آپ کو پاگل کہا, آپ کو دیوانہ کہا, اور کیا کچھ آپ کو کہتے رہے, لیکن پلٹ کر جواب آپ نے نہیں دیا. درگزر, معافی, غائب کا واقعہ سب کے سامنے ہے. تو جب ہم اس مقابلے کے اندر آتے ہیں, فلاں نے مجھے یہ کیا میں یہ کروں گا, فلاں نے یہ کیا میں یہ کروں گا, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. یہ بات بڑھانے کی والی بات ہے کہ بات بڑھ جائے گی. اب معاملات مزید خراب ہوں گے. اب اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی ہے. حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ خود اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت تو بدلہ نہیں لیتے, اور یہ جو بندہ بدلہ لے, حکم اللہ نے دیا ہے کہ بدلہ برابر کا لے سکتے ہیں. اللہ رب العزت تو غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والے ہیں. اور پھر جو حدیث ہے, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, کہ جس نے اللہ کے دوست کے ساتھ, اللہ کے پیارے کے ساتھ کوئی دشمنی کی تو اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. جو اللہ کے پیاروں کے ساتھ کوئی ہاتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے بندوں کو کرو تو اللہ جنگ کے اوپر اتر آتے, اعلان جنگ کرنا شروع کیا, میں اعلان جنگ کروں گا. اور جب اپنا معاملہ ہو تو پھر غفور رحیم ہے, ٹھیک ہے, درگزر کر رہے, شرک کے علاوہ جتنے گناہ کرو گے سارے معاف کر دوں گا, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہاں پر جب دوست کی باری ہے, دوست کی باری میں کہہ رہے تو معاف نہیں کروں گا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس میں کیا نقطہ ہے, مزید کیا تفصیل ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے. اللہ رب العزت پر توفیق نصیب فرمائے.